الشیطان لکما عدو مبین۔ یہودیوں کی روز اول سے ایک بہت بڑی خواہش رہی ہے، اور وہ ہے پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کرنا اور دوسرے انسانوں کو اپنا غلام بنا کر رکھنا۔ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہودیوں نے بہت سی ایسی خفیہ تنظیمیں قائم کر رکھی ہیں جو بنی نوع انسان کے خلاف انتہائی بھیانک سازشیں تیار کرتی ہیں۔ ان خفیہ تنظیموں کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے۔ ان خفیہ تنظیموں کو چلانے والے افراد کوئی عام لوگ نہیں، بلکہ معاشرے کے بہت زیادہ با اثر اور سرمایہ دار لوگ ہیں۔ یہ خفیہ تنظیمیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مختلف منصوبے تیار کرتی ہیں۔ ان تنظیموں کا مقصد دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کا مکمل خاتمہ کر کے انسان کو جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر ڈالنا ہے، جس کا ابلیس نے اللہ تعالیٰ کو کھلا چیلنج کر رکھا ہے۔ اسلام چونکہ سرمایہ داری نظام یعنی کیپٹلزم کے خلاف ہے، جس میں سرمایہ چند با اثر افراد تک محدود ہو جاتا ہے، امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ خفیہ تنظیمیں خصوصاً مسلمانوں کے خلاف ہیں اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے مختلف سازشیں تیار کرتی رہتی ہیں۔ یہ خفیہ تنظیمیں جانتی ہیں کہ جب تک اسلامی نظام کا تصور سوچوں سے کھرچ کھرچ کر نکال نہیں دیا جائے گا، ان تنظیموں کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ ساری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ مسلمان جب تک اپنی اصل دینی تعلیمات سے جڑا رہے گا، اس کو ذہنی اور جسمانی طور پر مغلوب نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام وہ دین ہے جس کی تعلیمات ان خفیہ تنظیموں کے مذموم مقاصد کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ان خفیہ تنظیموں کو خفیہ رکھنے کا مقصد مسلمان معاشروں کی سوچ کو بدل کر اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا ہے، لوگوں کو ذہنی طور پر اپنا تابع بنانا ہے۔ ان خفیہ تنظیموں کو مسلمانوں کے عقائد، نظریات اور عبادات سے کوئی دشمنی نہیں، بلکہ انہیں دشمنی اسلامی نظام سے ہے، کیونکہ اسلامی نظام ان کی اجارہ کے خلاف ہے۔ موجودہ حالات کا اگر جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو حقیقی دینی تعلیمات سے کس حد تک دور کر دیا گیا ہے۔ آج بنی نوع انسان اور خاص طور پر مسلمانوں کو ان کے اصل مقصد سے ہٹانے کے لیے بہت سی ایسی خفیہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ ان میں سے یہاں ہم بڑی بڑی تنظیموں کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ بیت المقدس کی مذہبی اہمیت نہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، بلکہ یہودی اور عیسائی بھی اسے اپنے مذہب کے مطابق مقدس مانتے ہیں۔ مسلمانوں سے بیت المقدس واپس حاصل کرنے کے لیے 1095 عیسوی میں پوپ اربن دوئم نے کلیمنٹ کی کونسل کا اجلاس بلایا، جس میں 300 مذہبی رہنما شریک ہوئے۔ پوپ اربن دوئم نے عیسائیوں کو ترک مسلمانوں اور عربوں کے خلاف ابھارا اور اس الزام کو مسلمانوں پر تھوپنے میں کامیاب رہا کہ مسلمان مقدس سفر پر جانے والوں پر حملہ کرتے ہیں اور عیسائیوں کی مقدس جگہوں کی توہین کی جا رہی ہے، اس لیے مسلمانوں کے خلاف جنگ ایک مقدس فریضہ ہے۔ اس نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ جو بھی اس مقدس جنگ میں شرکت کرے گا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پوپ کی اس دعوت پر انتہائی قلیل مدت میں بہت بڑی صلیبی فوج تیار ہو گئی، جس میں نہ صرف پیشہ ور جنگجو تھے بلکہ 10,000 عام افراد بھی تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ جنگ کے لیے اکٹھے ہوئے وہ کسی مقدس مقصد کے لیے نہیں، بلکہ مال و دولت کی لالچ میں اکٹھا ہوئے تھے۔ اینوس یونیورسٹی کے ڈونلڈ کیولر لکھتے ہیں، فرانسیسی امراء زیادہ زمین پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اطالوی تاجر تجارت کو مشرق وسطیٰ کی بندرگاہوں تک پھیلانا چاہتے تھے۔ غریب غربا کی ایک کثیر تعداد اس جنگ میں اس لیے شریک ہو گئی تھی تاکہ وہ اپنے معمول کی زندگیوں کی سختیوں سے نجات حاصل کر سکیں۔ اسی لالچ میں انہوں نے مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام کیا۔ 1099 عیسوی میں یہ فوجیں یروشلم پہنچی اور تقریباً 5 ہفتوں کے محاصرے کے بعد شہر فتح کر لیا۔ اس فتح کے بعد صلیبیوں نے مشرق وسطیٰ میں آگے بڑھنے کی کوششیں شروع کر دیں، لیکن وہ ریاست جو انہوں نے قائم کی تھی اس کے لیے انہیں منظم ہونے کی ضرورت تھی۔ اس صلیبی لشکر کو منظم کرنے کے لیے اہم فوجی اقدامات کیے گئے، فوجی درجہ بندی کی گئی اور انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی خصوصی تربیت دی گئی۔ مورخین کے مطابق صلیبیوں نے فوجی تنظیم سازی اور تربیت کے لیے ایران کے اسماعیلی فرقے کی ایک تنظیم فدائین سے مدد حاصل کی۔ اس سے پہلے کہ ہم نائٹ ٹیمپلرز کے بارے میں مزید بات کریں، بہتر ہے کہ فدائین کے بارے میں مختصر سی بات کر لی جائے تاکہ مسلمانوں کے خلاف جو سازش عبداللہ بن سبا نے کی تھی اس کے بعد میں ظاہر ہونے والے اثرات سے واقف ہو سکیں۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ عبداللہ بن سبا نام کے یہودی نے مسلمانوں میں بدعات اور شرکیہ عقائد کو شامل کرتے ہوئے
شیعت کی بنیاد رکھی اور امامت کو تصور پیش کیا۔ اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں 12 امام آنے ہیں جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہی ہیں، اور امامت باپ سے بڑے بیٹے کو منتقل ہوتی ہے۔ اہل تشیع کے مطابق کوئی بھی شخص کسی کو امام منتخب نہیں کر سکتا، بلکہ امام کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق کے 2 بیٹے اسماعیل اور موسیٰ کاظم تھے۔ بڑے بیٹے اسماعیل کا انتقال ہو گیا تو جعفر صادق نے اپنے چھوٹے بیٹے موسیٰ کاظم کو امام مقرر کر دیا، لیکن کچھ لوگوں نے اس بات سے مخالفت کی اور ان کے حکم سے انحراف کرتے ہوئے امام اسماعیل کے صاحبزادے کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس بیعت کی وجہ سے شیعت 2 بنیادی گروہوں میں بٹ گئی۔ جن لوگوں نے موسیٰ کاظم کے ہاتھ پر بیعت کی انہیں اثنا عشری کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے اسماعیل کے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کی انہیں اسماعیلی یا فاطمی کہا جاتا ہے۔ اسماعیلیوں نے آگے چل کر بہت زیادہ طاقت حاصل کی اور مصر میں سلطنت فاطمیہ قائم کی۔ خلافت عباسیہ کے دور میں ایران کے رہنے والے ایک شخص میمون القدہ نے اسماعیلی فرقے کی اشاعت کی خفیہ سازش پر عمل شروع کیا۔ میمون القدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اہرمن یعنی شیطان کی بھی پوجا کرتا تھا۔ میمون القدہ انہی نظریات اور رسومات کو ماننے والا تھا جو قبالہ جادو پر عمل کرنے والے یہودیوں کے ہیں۔ اس نے شمالی افریقہ کے ایک جنگجو قبیلے کتامہ کو خلافت عباسیہ کے خلاف بغاوت پر اکسایا اور عباسی گورنر کو شکست دے کر کیروان یعنی افریقہ پر قبضہ کر لیا۔ میمون القدہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو امام اسماعیل کا بیٹا ظاہر کر کے کیروان کا حکمران بنا دیا، جس نے وہاں خلافت فاطمی کی بنیاد رکھی۔ کچھ عرصے بعد اسماعیلی فرقے کے تحت ایک اور بہت بڑے فتنے نے سر اٹھایا جسے دنیا حسن بن صبا کے نام سے جانتی ہے۔ حسن بن صبا ایران کے ایک شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن جوانی میں اس نے اسماعیلی فرقہ اختیار کر لیا۔ ابتدائی تعلیم ایران میں حاصل کرنے کے بعد 1079 عیسوی میں مصر چلا گیا، جہاں اس نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ جب وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے ایران واپس آیا تو دعوت الجدیدہ کے نام سے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی۔ حسن بن صبا فطری طور پر انتہائی سنگ دل انسان تھا اور اس کا نام دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ایران میں اس نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کیا، جن میں زیادہ تر تعداد نوجوانوں پر مشتمل تھی۔ 1088 عیسوی میں ایران کے پہاڑوں پر بنے ہوئے قلعہ الموت پر اس نے قبضہ کیا اور وہیں سے اپنی خفیہ تنظیم دعوت الجدیدہ کو کنٹرول کرتا رہا۔ اس نے نوجوانوں کو حشیش کے نشے پر لگا دیا اور ان کی برین واشنگ کر کے فدائین کی ایک فوج تیار کی اور ان کی مدد سے بہت سے جرنیلوں، وزیروں اور علماء کو قتل کروایا۔ اس تنظیم سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو فدائین یا حشیشی بھی کہا جاتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اپنی زندگی میں اس نے جتنے لوگوں کو قتل کروایا ان میں سے ایک بھی شیعہ یا یہودی نہیں تھا۔ صلاح الدین ایوبی پر بھی اس نے 3 قاتلانہ حملے کروائے لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ لوگوں کو قتل کروانے کے لیے اس نے وہی طریقہ اختیار کیا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے ابو لولو فیروز نے استعمال کیا تھا۔ حسن بن صبا اور اس کے فدائین کے اس مختصر تعارف کے بعد اپنے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ 1118 عیسوی میں فدائین سے تربیت پانے والے ان صلیبی فوجیوں میں سے ایک گروہ الگ ہو گیا جس نے بعد میں پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ 9 افراد پر مشتمل اس گروہ کو نائٹ ٹیمپلرز کہا جاتا ہے۔ اس خفیہ تنظیم کو عیسائی اور ہیکل سلیمانی کے سپاہی بھی کہا جاتا ہے۔ ٹیمپلرز نے انتظامی امور چلانے کے لیے ہیکل سلیمانی میں اپنا مرکز قائم کیا جو 70 سال تک ان کا ہیڈ کوارٹر رہا۔ فری میسنز کا گرینڈ ماسٹر البرٹ پائک اپنی کتاب مورلز اینڈ ڈوگما میں لکھتا ہے 1118 عیسوی میں 9 صلیبی فوجداروں نے اپنے آپ کو مذہب کے لیے وقف کر دیا اور قسطنطنیہ کے پیٹریارک کے ہاتھ پر حلف لے کر اعلان کیا کہ وہ مقدس مقامات پر آنے والے زائرین کی حفاظت کریں گے، جبکہ خفیہ طور پر ان کا مقصد سلیمان علیہ السلام کے مندر کی دوبارہ تعمیر کا تھا جس کا خواب حزقیل نے دیکھا۔ خدائی فوجدار شروع ہی سے روم کے تاج کے مخالف تھے۔ ان کا مقصد دولت اور اثر و رسوخ کا حصول تھا، پھر سازش اور ضرورت پڑنے پر جانائٹ، ناسٹک اور کبالسٹک عقیدے کے لیے لڑنا شامل تھا۔ توریت کے باب حزقیل میں اس خواب کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے: اے اسرائیل کے پہاڑوں، تم میری قوم اسرائیل کے لیے شاخیں اور پھل پیدا کرو گے، کیونکہ ان کے واپس لوٹنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ مجھے تمہاری فکر ہے اور میری نظر کرم تم پر رہے گی۔ تمہیں جوتا اور بویا جائے گا اور میں تم پر بسنے والوں کی تعداد بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی بھی۔ شہر آباد کیے جائیں گے اور کھنڈر دوبارہ تعمیر ہوں گے۔
میں تم پر انسانوں اور حیوانوں کی تعداد بڑھاؤں گا اور وہ پھلیں گے اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ میں پہلے کی طرح تم پر لوگوں کو بساؤں گا اور تمہیں پہلے سے زیادہ خوشحال کروں گا۔ تب تم جان لو گے کہ میں خدا بند ہوں۔ میں لوگوں کو بلکہ خود اپنی امت اسرائیل کے لوگوں کو تم پر چلنے پھرنے دوں گا۔ وہ تمہارے مالک بن جائیں گے اور تم ان کی میراث ہوگے، اور تم پھر کبھی انہیں اولاد سے محروم نہ کرو گے۔ کرسٹوفر نائٹ اور رابرٹ لومس اپنی کتاب ہیرمس کی میں ٹیمپلرز کے مقاصد کے بارے میں لکھتے ہیں، ٹیمپلرز نے مندر کی باقیات میں پوشیدہ رازوں اور پراسراریت کو بے نقاب کیا۔ اس کوشش میں ان کا اپنا ذہنی نظریہ ہی تبدیل ہو گیا۔ اسی وقت انہوں نے غیر عیسائی تعلیمات کو اپنا لیا۔ اگر ہم گرینڈ ماسٹر البرٹ پائک کی تحریر کا جائزہ لیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ 9 ٹیمپلرز عیسائیوں کے لبادہ میں یہودی تھے، کیونکہ تورات کے باب حزقیل میں جو پیشن گوئی کی گئی ہے وہ یہودیوں کے بارے میں ہے کہ یہودی ہیکل سلیمانی کے کھنڈرات کو دوبارہ تعمیر کریں گے۔ دوسرا ذکر قبالسٹک عقیدے کا ہے، اور قبالہ جادو یہودیوں کی ایک خفیہ روحانی شاخ ہے، نہ کہ عیسائیوں کی۔ قبالہ کا نظریہ یہ ہے کہ تورات کے کچھ ظاہری مفہوم ہیں اور کچھ چھپے ہوئے۔ ان پوشیدہ اور خفیہ مطالب میں بہت سے راز ہیں۔ انہی رازوں سے پردہ ہٹانے کے لیے قبالہ پر عمل کرنے والے کوشش کرتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اسماعیلی فرقے میں بھی ایک گروہ ہے جسے باطنیہ کہتے ہیں، اور ان کے قرآن کے بارے میں یہی عقائد ہیں جو قبالسٹکس کے تورات کے بارے میں ہیں۔ یورپ سے آنے والے تمام عیسائی زائرین اس تنظیم نائٹ ٹیمپلرز کے احکامات ماننے کے پابند ہوتے تھے اور انہیں ایک بہت بڑی رقم عطیہ کیا کرتے تھے، جس سے کچھ ہی عرصے میں خود کو غریب سپاہی کہنے والے انتہائی امیر ہو گئے۔ عیسائی زائرین حفاظت کی غرض سے اپنا مال بھی ان کے پاس رکھوانا شروع ہو گئے، جسے بعد میں ٹیمپلرز نے دوسرے لوگوں کو سود پر دینا شروع کر دیا۔ ویسے تو یہ تنظیم عیسائی زائرین کی حفاظت کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن ان کا خفیہ منصوبہ ہیکل سلیمانی کی جگہ سے جادو کی وہ کتابیں تلاش کرنا تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیاطین سے چھین کر اپنے تخت کے نیچے چھپا دی تھی۔ ان کے مطابق وہ جادو کی شیطانی کتابیں انہیں مل بھی گئی تھی۔ اسی جادو کو وہ قبالہ کا نام دیتے ہیں۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ جادو کی یہ کتابیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد نکال لی گئی تھیں، اور کچھ کا ماننا ہے کہ یہ کتابیں بعد میں نائٹ ٹیمپلرز نے حاصل کی تھیں۔ کچھ مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ نائٹ ٹیمپلرز ہیکل سلیمانی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خزانہ چرانے آئے تھے۔ نائٹ ٹیمپلرز تنظیم کی بنیاد رازداری تھی، اور یہ اپنے راز چرچ اور پوپ پر بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ اگر وہ کیتھولک چرچ کے وفادار ہوتے اور صرف عیسائی زائرین کی حفاظت کا کام کر رہے ہوتے تو انہیں کوئی بھی بات چھپانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اپنے تمام کاموں کو راز میں رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ نائٹ ٹیمپلرز نے قبالہ کی ایسی شیطانی رسومات اور عبادات پر عمل شروع کر دیا تھا جو عیسائیت کے خلاف تھی۔ دنیا کا کوئی بھی جادو ہو وہ شیطانی علم ہے، اور اس میں شیطان کی پوجا اور دوسرے بڑے بڑے گناہ جیسے زنا، ہم جنس پرستی، بے حیائی، ناپاکی، جھوٹ، دھوکہ، فریب، یہ سب عام ہوتے ہیں، اور ان پر عمل کرنا اس شیطانی علم کی بنیاد ہے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ان لوگوں کے پاس قبالہ جادو کا علم ہے تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس تنظیم میں شامل ہونا شروع ہو گئی، اور یہ خفیہ تنظیم تیزی سے پھیلنے لگی، جس سے انہیں بہت زیادہ طاقت اور دولت حاصل ہوئی۔ بڑے بڑے لوگوں کو اس تنظیم میں شامل کیا جاتا اور پھر شراب اور شباب میں پھنسا کر ان کے راز حاصل کیے جاتے اور انہیں بلیک میل کر کے ان سے اپنی مرضی کے کام کروائے جاتے۔ یروشلم 1187 عیسوی تک عیسائیوں کے قبضے میں رہا۔ 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے یروشلم پر حملہ کیا اور دوبارہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں بہت سے نائٹ ٹیمپلرز قتل ہوئے، لیکن عام عیسائیوں اور یہودیوں کو وہاں اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ بہت سے نائٹ ٹیمپلرز کو فلسطین چھوڑ کر بھاگنا پڑا، لیکن انہوں نے یورپ، فرانس اور پھر دیگر ممالک میں دوبارہ قدم جمانا شروع کر دیے، اور وہاں انہوں نے کافی طاقت حاصل کی۔ 2015 عیسوی میں چرچ کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا، جس کے تحت یہودیوں کو عیسائیوں کے زیر تسلط شہروں سے باہر نکال دیا گیا، اور وہ مضافات میں رہنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے لیے حکم تھا کہ اگر کسی وجہ سے انہیں شہر میں آنا بھی پڑے تو وہ خاص قسم کا لباس پہن کر آئیں گے تاکہ انہیں پہچانا جا سکے۔ یہ وہ دور تھا جب یہودیوں کو اچھوت سمجھا جاتا تھا۔ تمام شہروں سے بے دخل کیے جانے کے بعد
ان کے معاشی حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے، تو انہوں نے اس کا ایک حل نکالا۔ اس وقت لوگوں کے پاس جتنا بھی مال و دولت تھا وہ سونے یا چاندی کی صورت میں ہوتا تھا، جو انہیں اپنے گھروں میں ہی رکھنا پڑتا تھا۔ اس وقت ذرائع نقل و حمل چونکہ بہت سست تھے، اور اگر کسی کو سفر پر جانا پڑتا تو اس کی واپسی کئی ہفتوں، مہینوں یا بعض اوقات سال بعد بھی ہوتی تھی۔ یہودیوں نے، جو کہ مضافات میں قائم یہودی بستیوں میں ایک طرح کی قید میں زندگی گزار رہے تھے، شہروں میں رہنے والوں سے کہا کہ تمہارے سفر پر جانے کے بعد تمہارے مال کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو ہم تمہارے لیے یہ خدمات سر انجام دینے کے لیے تیار ہیں۔ تم لوگ اپنا خزانہ ہمارے پاس امانت کے طور پر رکھ دیا کرو اور واپسی پر لے لیا کرو۔ یہ سوچ کر کہ یہودی ایک طرح سے ہماری قید میں ہیں، لوگوں نے ان پر اعتبار کیا اور ان کے پاس اپنا مال رکھوانے لگے۔ یہودی ایک سادہ کاغذ پر ان کے مال کی تفصیل لکھ کر انہیں دے دیا کرتے کہ اتنا مال فلاں شخص سے لیا ہے، جو اس کے طلب کرنے پر اسے واپس کر دیا جائے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اپنا مال واپس لینا چھوڑ دیا اور مطمئن ہو گئے کہ ہمارا مال ان کے پاس محفوظ پڑا ہے۔ پھر لوگوں نے ان کی دی ہوئی رسیدوں پر کاروبار شروع کر دیا۔ جب انہوں نے کوئی سامان خریدنا ہوتا تو وہ بیچنے والے کو وہی رسید دے دیتے کہ فلاں شخص سے جا کر پیسہ لے لو۔ یہودیوں کی یہ رسید کرنسی نوٹ کی ابتدائی شکل تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہودیوں نے لوگوں سے لیا ہوا مال دوسرے لوگوں کو سود پر دینا بھی شروع کر دیا۔ اپنے سودی کاروبار کو بڑھانے کے لیے مختلف قبیلوں اور پھر ملکوں میں جنگیں کروانے کی سازشیں شروع کر دی۔ جب بھی کوئی ملک کسی جنگ میں ملوث ہوتا تو اسے بہت زیادہ مال و دولت کی ضرورت پڑتی، اور وہ جنگی سامان خریدنے یا اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ان یہودیوں سے بھاری سود پر قرض لیتا، اور پھر اس سود میں ایسا پھنستا کہ اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا۔ یہودیوں نے اپنا سودی کاروبار اس حد تک پھیلا لیا ہے کہ آج شاید ہی کوئی انسان ہو جو اس سود سے مکمل طور پر بچا ہو۔ حالانکہ سود ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو باقی ہے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کے اعلان سے آگاہ ہو جاؤ، اور اگر توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ کے باوجود آج بہت سے لوگ سود کو جائز قرار دیتے ہیں اور بینکاری نظام کو سودی نظام نہیں سمجھتے۔ سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس میں شامل ہونے والے تمام افراد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے اور سود کھلانے والے، سود لکھنے والے اور سود کے گواہوں سب پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ وہ سب برابر ہیں۔ نائٹ ٹیمپلرز کا بھی بنیادی کاروبار سود پر پیسہ فراہم کرنا تھا۔ جب انہوں نے سودی کاروبار شروع کیا تو بڑے بڑے لوگوں کو قرض دے کر سود کے بوجھ تلے دبا دیا، یہاں تک کہ فرانس کا بادشاہ پرنس فلپس بھی ان سے سود لے کر ان کے جال میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس سود سے نجات حاصل کرنے کے لیے پرنس فلپس کے پاس صرف دو راستے رہ گئے تھے، ایک یہ کہ وہ اپنی ساری دولت اور خزانے ان کے حوالے کر دے یا پھر انہیں ختم کر دے۔ پرنس فلپس نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور اس وقت کے پوپ کلیمنٹ پنجم سے کہہ کر اس سے فتویٰ لیا کہ یہ لوگ شیطان کے پجاری ہیں۔ پوپ نے تمام ثبوتوں کو سامنے رکھتے ہوئے 13 اکتوبر 1307 عیسوی بروز جمعہ یہ فتویٰ دے دیا۔ 1307 عیسوی میں ٹیمپلرز کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی اور بہت سے ارکان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تفتیش کے دوران ٹیمپلرز نے مختلف بدعات، جادو، شیطان کی پوجا، ہم جنس پرستی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کا اعتراف بھی کیا۔ چند ممبران نے انکشاف کیا کہ صلیب پر تھوکنے یا پیشاب کرنے کا حکم انہیں بیفومیٹ نے دیا تھا۔ بیفومیٹ وہ شیطان ہے جس کی یہ پوجا کرتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا میں طاقت، دولت اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے شیطان سے مدد مانگتے تھے۔ جادو کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شیطان کو استعمال کر کے کامیابی حاصل کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ شیاطین انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ 1314 عیسوی میں ان کے بڑے بڑے رہنماؤں کو پھانسی دے دی گئی اور بہت سے کارندوں کو قید میں ڈال دیا گیا۔ ان کے سب سے بڑے رہنما جیکوس ڈی مولے کو پیرس میں سرعام زندہ جلا دیا گیا۔
जब फ्रांस में इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी तो बहुत से टेम्पलर्स वहां से भागकर स्कॉटलैंड चले गए। उस वक्त चूंकि स्कॉटलैंड अपनी आज़ादी के लिए बरतानिया के साथ जंग कर रहा था और चर्च ऑफ इंग्लैंड के खिलाफ था, तो उन्होंने इस बात का फायदा उठाते हुए यहाँ अपनी जगह बना ली। स्कॉटलैंड के बादशाह रॉबर्ट ने अपने मफादात की खातिर उनकी काफ़ी मदद की। ईसाई हुक्मरान और अवाम इस बात से बेखबर थे कि यहूदियों ने उनके खिलाफ जो साजिश सदियों पहले शुरू की थी वो अपनी कामयाबी के करीब पहुंच चुकी है, और वो सब अनजाने में इस साजिश का हिस्सा बन चुके हैं। यहूदियों की इस साजिश का जिक्र हम पहले कर चुके हैं कि किस तरह उन्होंने बादशाहों और कैथोलिक चर्च के खिलाफ ईसाइयों के दिलों में नफरत पैदा की और उन्हें बाइबल की तरफ राग़िब किया। जब आम ईसाई बाइबल पढ़ने लगे तो उनके दिल में यहूदियत के लिए नरम गोशा पैदा होने लगा, क्योंकि बाइबल के एक बड़े हिस्से में यहूदियों की अजमत की दास्तानें दर्ज थी। उनके दिलों में बादशाहों और पोप के खिलाफ नफरत इतनी बढ़ गई कि 1517 ईस्वी में ईसाइयत में एक नया फिरका पैदा हो गया, जिसे लोग प्रोटेस्टेंट फिरके के नाम से जानते हैं। यह नया फिरका यहूदियों की अजमत का कायल होने लगा और उनमें यहूदियों के अकायद, नजरियात और सोच पैदा हो गई, और ईसाइयत एक मुतशद्दद मजहब के रूप में दुनिया के सामने आया। ईसाई ममालिक में सबसे पहले बरतानिया ने पोप से बगावत की और अपना अलग चर्च ऑफ इंग्लैंड के नाम से बनाया। बरतानवी हुकूमत से यहूदियों ने सूदी कारोबार की बाकायदा इजाज़त ले ली। इससे पहले कैथोलिक मजहब में सूद हराम समझा जाता था, लेकिन प्रोटेस्टेंट रहनुमाओं ने सूद की इजाज़त दे दी। इसी सूदी कारोबार की इजाज़त की वजह से बाद में बैंकारी निज़ाम कायम किया गया, और आज हम देखते हैं कि दुनिया के तमाम बड़े बड़े बैंक यहूदियों की मिल्कियत हैं। हम सब ये बात जानते हैं कि जब भी कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर हमला करता है या उस पर हमला किया जाता है तो दोनों सूरतें उसकी मईशत को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। यहूदियों ने इस बात को अपने हक में इस्तेमाल करना शुरू किया और साजिशें करके एक मुल्क को दूसरे मुल्क से लड़ाने लगे। जब वो मुल्क आपस में लड़ते तो यहूदी उन्हें सूद पर पैसा फराहम करते और दोनों तरफ से फ़ायदा हासिल करते। जब कोई शख्स मकरूज होता है तो उसे कर्ज देने वाले की बहुत सी बातें माननी पड़ती हैं, और जब कोई मुल्क मकरूज होता है तो वो भी धीरे धीरे ना चाहते हुए भी कर्ज देने वाले की गुलामी शुरू कर देता है और वो उसकी हर बात मानने पर मजबूर हो जाता है।